ویسے تو پاکستان میں مانسون اگست کے وسط تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف اگست کا مہینہ بلکہ ستمبر کے وسط تک پاکستان میں یہ جو مانسون موسم ہے اس کی توسیع ہو گئی ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے شمالی علاقے وہاں تک مانسون پہلے نہیں پہنچتا تھا، لیکن اب پہنچ رہا ہے، اور جو دنیا بھر میں جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے نتیجے میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان اس کے بدترین شمار ملکوں میں آ گیا ہے۔ ہمارا پورا خطہ، جہاں پر بہت سارے گلیشیئرس ہیں، لیکن یہاں پر جس تیزی کے ساتھ جو درجہ حرارت گرمیوں کے اندر بلند ہو رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں یہ جو گلاف جس کو کہتے ہیں گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فال، وہ بھی ہے، جس کو ہم بہت سارے جو کلاؤڈ برسٹ کے جو معاملات ہو رہے ہیں، بادل کے پھٹنے کے، یہ اور مزید تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا میں سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہے، اور اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو مانسون ہے وہ جنوب کی طرف جا رہا ہے، سندھ کی طرف، اور جو ساحلی علاقے ہیں اس طرف بھی جا رہا ہے۔ تو ہمیں جن چیزوں کے لیے تیاری کرنی ہے مستقبل قریب میں، وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بھارت پانی بند کر دے گا اور پانی کی کمی ہوگی، اس کے بالکل الٹ ہے۔ در حقیقت جو آنے والے جو مہینے، سال اور دہائیاں ہیں، اس میں ہمارا مسئلہ پانی کی کمی کا کم اور زیادہ پانی کو مینیج کرنے کا زیادہ ہوگا۔ ہم نے کئی دہائیوں سے اپنے جو زیر زمین جو پانی ہے، جس کو ایکویفرز کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے تمام تر جو ڈیم ہیں ان سے 100 گنا زیادہ پانی موجود ہے، جو کہ قدرت کا اپنا ایک زیر زمین ڈیمز ہیں، ان کو ہم نے خراب کیا ہے، جو صنعتی فضلے سے اور بہت زیادہ پانی نکال کر ٹیوب ویل سے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے جو پالیسی کے جو ادارے ہیں اور فیصلہ ساز ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ گورننس کا چیلنج بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے علاقے میں کوئی واقعہ ہو، کوئی تباہی آئے، تو جب تک وہ ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ سے بات کرے، صوبائی انتظامیہ وفاقی حکومت سے بات کرے، وفاقی حکومت جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے رابطہ کرے، تب تک بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم نے این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں تو بنا لیے ہیں، لیکن اس کا جو مقامی ڈھانچہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسے بنانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ در حقیقت جڑا ہوا ہے ہمارے مقامی حکومتوں کے غیر فعال نظام سے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب آمرانہ حکومتیں رہی ہیں، اس میں تو صوبائی اور قومی اسمبلیاں وہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ اتنی زیادہ فعال نہیں ہوتی، لیکن مقامی حکومتیں آمرانہ ادوار میں فعال رہی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے آئین کے اندر، خود 18ویں ترمیم کے اندر بھی 140A جو آئین کا آرٹیکل ہے، اس میں ہم نے لکھ دیا کہ مقامی حکومتیں ہوں گی، وہ خود مختار ہوں گی مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر، لیکن ہم نے یہ کیا نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمیں جہاں امن و امان کے جو مسائل ہیں اس کا شکار ہونا پڑتا ہے، اس میں سیاسی مداخلت کے بہت سارے نمونے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جو قدرتی آفات جو بڑھتی چلی جائیں گی مستقبل میں،
اس کے لیے ان حکومتوں کا فعال ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کا اس طرح کے جو ڈھانچے ہیں، ادارے ہیں قدرتی آفات کے، ان کے ساتھ مربوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اس کے بغیر ہم یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ دنیا بھر میں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے، دنیا مل کے روکے گی تب کہیں جا کر یہ ممکن ہوگا، لیکن اس کے روکنے کا جو عمل ہے اس میں بھی بہت وقت لگے گا۔ تو اس سے پہلے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس خطے میں ہیں اس میں جو بہت زیادہ جو گرمی پڑتی ہے اس کے نتیجے میں جو پانی ہے، سمندر کا ہو، دریاؤں کا ہو، جھیلوں کا ہو، وہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے جو کہ بعد میں جا کر بادل بنتے ہیں، اور یہ بادل جو ہے وہ سارے چاہے مغربی بنگال سے شروع کر کے یہ اوپر جاتے ہیں پہاڑوں کی طرف۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس میں اس میں پہاڑوں کے 3 بڑے سلسلے ہیں، ہندو کش، کراکورم اور ہمالیہ، اور یہ دنیا کے اتنے بلند بالا پہاڑ ہیں کہ یہ جتنے بھی بادل ہیں یہ ان پہاڑوں کو کراس کر کے دوسری طرف جا نہیں سکتے۔ جب وہ نہیں جا سکتے تو انہوں نے پلٹ کے اپنے ہی اسی علاقے میں واپس آنا ہے، اور اوپر جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ کئی دفعہ جو برف کے گولے ہیں ان میں بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ جو موسمیاتی تغیر ہے اس میں کئی دفعہ بہت بڑے بادل ہیں جن کے اندر بہت سارا پانی ہے جو سسٹینبل نہیں ہوتا، وہ بریک ہوتا ہے تو یہ بادل پھٹنے کا جو عمل ہوتا ہے۔ تو یہ مستقبل میں بھی ہوگا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں منصوبہ بندی کریں، یہ بہت سارا جو پانی ہے اس کے استعمال کے طریقے بتائیں، جو قدرتی نالے ہیں ان سے آبادیوں کو دور کریں، دریاؤں کا جو پیٹ ہے جس کو کہتے ہیں اس کے قریب نہ ہوں، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنا جو دفاع ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارا یہ جو پانی ہے اس کو ہمیں جھیلیں بنانے اور جو انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے ایکوفائرس ان کو ریچارج کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا، تاکہ اسی پانی کو ہم اپنے جو گھریلو استعمال ہے، صنعتی استعمال ہے، زرعی استعمال ہے اس کے لیے کر سکیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جہاں ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں صوبائی حکومت نے یہ کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ ایک قومی آفت ہے، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے بہتر پلاننگ کی جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، پالیسی سازوں کو اس پر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، تاکہ یہ جو مسائل جو مستقبل قریب میں آنے والے ہیں، جو آج بھی ہیں، جو اگلے ہفتوں میں بھی ہیں اور اگلے سالوں کے لیے بھی ہیں، اس کے لیے ہم بہتر پلاننگ کریں، اپنے حکومتی نظام کو مؤثر بنائیں، خاص طور پر جو مقامی حکومتوں کا جو ڈھانچہ ہے اس کو صحیح طرح سے منظم کریں۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وسائل جو ہے صوبوں کو ملے، لیکن کئی دفعہ وہ جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں وہاں پر جا کر جمع ہو گئے، ان کا انتقال مقامی سطح پر نہیں ہوا، لہٰذا یہ جو تباہی ہے یہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جو حکومت کے جو ڈھانچے ہیں ان کو بہتر کریں، خاص طور پر مقامی حکومتوں کے نظام کو بہتر کریں، اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کا اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کا ایک ایسا مربوط نظام بنائیں تاکہ ہمیں صرف افسوس کا اظہار نہ کرنا پڑے، صرف جو ہے وہ ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرنی پڑے، بلکہ جب تک پوری دنیا اس موسمیاتی تبدیلی کا کوئی حل نہیں نکالتی تب تک جو صورتحال بن رہی ہے ہم اس کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہم صرف
اسی موضوع پر بات کریں، اور کوئی جو سیاست زندہ باد مرد آباد، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، نئی افواہیں کیا ہیں، ان کے اندر چکنی چپڑی باتیں بہت ساری ہیں جن کے اندر ششکا بہت ہے، جن کے اندر جو ہے وہ چاشنی بہت ہے، لیکن یہ ہمارے 25 کروڑ لوگوں کے زندگی اور موت اور ان کی مستقبل کے مسائل ہیں، اس لیے میں نے آج آپ سے اسی موضوع پر بات کی۔